تفسیر ابن کثیر سورہ انبیاء آیت نمبر 44, 45, 46 and 47. 4 آیت پڑھنے جا رہے ہم. آیت نمبر 44. Nay, we gave the luxuries of this life to these men and their fathers until the period grew long for them. نہیں بلکہ ہم نے ان کو اس دنیا کی زندگی کے آرائش اور آسائش اور جو بھی لگژریز ہیں، یعنی کہ مطلب عیش اور آرام کے ساز و سامان، وہ ہم نے ان کو عطا کیے، ان لوگوں کو، ان مردوں کو اور ان کے باپ داداؤں کو بھی، جب تک کہ وقت بہت ہی لمبا عرصہ جیسے بیتا اور ان کو لگا کہ اتنے لمبے عرصے سے، کتنے سالوں سے، یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا رہن سہن جو ہے وہ بہت ہی امیرات والا ہے، اور ہم کتنے سالوں سے یہ تمام عیش و آرام جو ہے یہ ہم کو مل رہا ہے. تو اب ان کو ایسا لگا کہ بس یہ ان کے لیے یہ کبھی ختم نہیں ہوئے گا. اور اس کے اندر میجورٹی زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کافر لوگ ہیں. See they not that we gradually reduce the land from its outlying borders. تو انہیں کیا دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ ہم کیسے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پوری جو مطلب باؤنڈری ہے، یعنی کہ پوری کی پوری جو مکہ کی بارڈر ہے، وہاں سے تمام مطلب جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، پورا کے پورا قبیلہ. تو اب وہ چاروں طرف سے آتے جا رہے ہیں، اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں. تو جیسے جیسے اسلام قبول ہوتا جا رہا ہے تو وہ جو بالکل بارڈر پہ، یعنی کہ اس کے بالکل کنارے پہ جو مطلب قبیلے بسے ہوئے تھے، وہاں سے شروعات ہو گئی اور وہاں سے وہ سب کے سب اسلام کے دائرے میں آتے چلے گئے. تو اب کفر اور شرک جو ہے اس کو سکڑتے سکڑتے، یعنی کہ بہت ہی سکڑنا پڑا، اور اب وہ ہے جو بالکل ایک دم، یعنی کہ ان کے لیے وہ زمین تنگ پڑ گئی اور وہ بالکل ایسے ہو گئے کہ جیسے اب ان کے لیے کوئی جگہ، کوئی راستہ بچا ہی نہیں. تو اللہ کہہ رہا کیا انہیں دیکھا نہیں انہوں نے؟ Is it then they who will overcome؟ تو کیا یہ لوگ ہیں کیا جو جیتیں گے اور غالب آئیں گے؟ یہ اللہ کا بہت ہی ایسا سوال پوچھنا ہے جو کہ کافی بھاری بھرکم ہے. یہ تو کیا یہ ہے کہ جو غالب آئیں گے؟ آیت نمبر 45. اللہ کہہ رہا ہے کہو ان سے say I warn you only by the revelation. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، وارننگ دے رہا ہوں اس وحی کے ذریعے سے. جو وحی جو آ رہی ہے، جو قرآن آ رہا ہے، جو میسج آ رہا ہے، اس کے اندر جو بھی وارننگز ہیں وہی وارننگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دے رہے تھے، اور آج بھی اور رہتی دنیا تک اس کے اندر جو بھی وارننگز ہیں وہ ہم سب کے لیے. But the deaf will not hear the call. مگر وہ بہرا جو ہے، اب یہ فزیکل بہرا نہیں ہے، یہ روحانی بہرا ہے، اسپریچول. اس لیے کہ اس کے کان ہے، یہ سنتا ہے، گانے بھی سنتا ہے، بہت سب فلمی ڈائلوگ بھی سنتا ہے، اور بھی بہت کچھ سنتا ہے، غیبتیں بھی سنتا ہے، لیکن اس کے پاس وہ کان نہیں ہے جو کہ اللہ کے کلام کو سن سکے. اس لیے اللہ نے کہا یہ بہرا جو ہے یہ تو اللہ کا کلام نہیں سن سکتا نا، آپ کی پکار جو ہے اس پہ لبیک نہیں کہہ سکتا. ایون وین دے آر وارنڈ، چاہے ان کو کتنی ہی دھمکیاں دو، وارننگ دو، پھر بھی نہیں سدھریں گے. آیت نمبر 46. And if a breath of the torment of your Lord touches them, they will surely cry, woe unto us, indeed we have been wrongdoers. اور اگر تمہارے رب کی جو عذاب ہے، تمہارے رب کا جو عذاب ہے، ٹورمنٹ، پنشمنٹ جو بھی ہے، وہ اس کا ایک بھپکا بھی اگر ان کو لگا
ایک ذرا سا ٹچ کیا، بریتھ، اس کی ایک ہلکی سی سانس، ایک ہلکا سا بھپکا لگا تمہارے رب کے عذاب کا، ان کو آ کے چھوا، وہ بھپکا آ کے چھوا، صرف ابھی عذاب آیا بھی نہیں پورا، تو وہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے چلا چلا کے کہ لعنت ہو ہم پر، تباہ ہو جائے ہم، انڈیڈ وی ہیو بین رانگ ڈوئرز، یقیناً ہم ہی تھے جو ظالمین تھے۔ آیت نمبر 47، and we shall set up balances of justice on the day of resurrection, then none will be dealt with unjustly if anything, in anything. اور جب ہم جما دیں گے پورے ترازو، اسکیلز، بیلنسز، جو عدل اور انصاف کے قیامت کے دن، تو کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ And if there be the weight of a mustard seed، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، اچھی بری، گناہ یا پھر ثواب، we will bring it، ہم اس کو لے آئیں گے۔ اللہ نے کہا ہم اس کو لے آئیں گے۔ And sufficient are we to take account، اور ہم کافی ہیں، اللہ نے کہا ہم کافی ہے، وکفا بنا حاسبین، حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں، ہم کو کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں، ہم کو کسی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں، کسی کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہمیں، ہم کافی ہیں۔ How the idolaters are deceived by their long and luxurious lives in this world and the explanation of the truth، یعنی جو مشرکین لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، وہ بت پرست لوگ ہیں، کیسے دھوکہ کھا رہے ہیں اس دنیا کی شاندار آرام دہ امیرات بھری زندگی سے۔ اب سوچ لو، جب یہ بات قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ کافر لوگ، وہ بت پرست لوگ، آئیڈولیٹرز، وہ مشرکین، دیکھو وہ دنیا کی اس زندگی کے اندر بہت لگژری ہے ان کی لائف میں، بہت ہی امیرات ہے، آرام ہی آرام، ہزاروں نوکر چاکر، ایک سے ایک ہیرے جواہرات، سب کچھ۔ تو اب سوچو کہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ وہ دھوکہ کھا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ جو حق والی جو بات ہے اس کا جو صحیح ایکسپلینیشن، اس کی ڈیٹیل، وہ ہم ابھی پڑھیں گے۔ اللہ ٹیلز بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، Nay, we gave the luxuries of this life to these men and their fathers until the period grew long for them. اور بالکل ہم نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو، ہم نے یہ بہت لگژری والی جو لائف ہے، بہت ہی امیرات سے بھری ہوئی جو لائف ہے، جو زندگی ہے، ہم نے ان کو یہ زندگی دی، اور وہ بھی کافی بڑے لمبے عرصے کے لیے، کئی سالوں تک ان کو امیرات ہی مل رہی ہے۔ تو یہ لوگوں کو بدگمانی ہو گئی ہے کہ ہمارے لیے تو امیرات ہی ہے، اور اسی لیے ہم جو بت پرستی کر رہے ہیں وہ صحیح ہے بالکل، کیونکہ نہیں تو ہم کو امیرات کیسے ملتی ہے؟ امیرات جو ہم کو ملی ہوئی ہے دنیا میں، یعنی لوگوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ دنیا کے اندر جو امیرات ہے اور جو دولتیں ہیں اور جو عیش و آرام ہے، جس کو وہ ملے گا وہی برابر بندہ صحیح ہے، اور وہ اللہ اس سے راضی ہے، یعنی اللہ نے تبھی اس کو اتنی دولت دیا ہے، چاہے وہ کافر ہو، بت پرست ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اب اس کو اتنی دولت ملی ہوئی ہے تو لوگوں کے دماغ میں بدگمانی آتی ہے۔ اللہ explains that they have been deceived and misled by the luxuries that they enjoy in this world and the long life that they have been given, so they believe that they are following something good۔ دیکھا، اللہ ہم کو یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ وہ دھوکہ کھا رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، اس دنیا کا عیش و آرام حاصل کر کے۔ فرعون کے پاس تو بھئی سونے کے دروازے، سونے کی کڑیاں، سونے کے کنڈے، سونے کا سب کچھ تھا، تو کیا وہ جنت ہی تھا کیا؟ استغفر اللہ۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ ان کو اتنی لگژری دی گئی جو وہ اس دنیا کی زندگی کے اندر بہت ہی اس کی لذتیں حاصل کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں،
اور ان کو بڑی لمبی زندگی بھی دی گئی، اور پھر وہ لمبی زندگی بھی ہے، پھر اس کے اندر اور بھی ان کے باپ داداؤں کو ملا سب، تو بولے دیکھو ہمارے باپ داداؤں سے چلی آ رہی ہے یہ دولتیں. سو دے بلیو، تو ان کو یہ ان کا وہ ایمان ہو جاتا کہ دیٹ دے آر فالوئنگ سم تھنگ گڈ، کہ ان کو لگ رہا ہے ہاں نہیں ہم وہ فلاں بت کی جو پوجا کر رہے نا وہ برابر ہے، وہ ہون کر رہے نا ہم وہ بھی برابر ہے، تو وہ جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب کچھ بہت اچھا ہے، تبھی تو اتنی دولتیں ملی ہوئی ہیں کہ ملینز اینڈ ٹریلینز اور ایسے ہی سب ہے. دین اللہ وانٹس دیم، اللہ ان کو دھمکی دے رہا ہے، وارننگ. افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، see they not that we gradually reduce the land in their control from its outlying borders. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھا نہیں کیا ان لوگوں نے کہ جو مکہ کی سرحدیں، اس کی بارڈرز جو ہے، وہاں سے دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ وہ سب کے سب اسلام پہ آتے چلے جا رہے ہیں، اور ان جو بھی مکہ کے بت پرست مشرکین لوگ تھے، کفار قریش، ان کے ہاتھوں سے وہ سب نکلتا جا رہا ہے. یعنی اب ان کا راج پاٹ جو ہے وہ سکھڑتا جا رہا ہے اور سکھڑتا جا رہا ہے، سکھڑتا جا رہا ہے، اور وہ سب کچھ وہ پورا کے پورا وہ زمین جو ہے وہ جو ان کے کنٹرول میں تھی اب وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ سب اسلام قبول کرتے جا رہے. تو اب اس کی جو آؤٹ لائنگ بارڈرز ہیں وہ سکھڑتی جا رہی ہیں، اور نیچرلی سینٹر میں تو ہیں ہی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام، اور وہ سب کے سب اسلام کی دعوت دے رہے سب کو، اور وہ آتے جا رہے. فتح مکہ ایک بہت بڑی فتح تھی مسلموں کے لیے، جس کی وجہ سے کتنے سارے قبیلے ٹرائبز جو ہے وہ اسلام قبول کیے انہوں نے. آہستہ آہستہ ان کا سب کچھ راج پاٹ چوپٹ ہوتا جا رہا تھا. پھر اللہ نے سورہ نمبر 46 جو ہے سورہ احقاف، اس کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے کہا آیت میں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. And indeed we have destroyed towns round about you. تمہارے چاروں طرف جو بستیاں تھی، جو شہر تھے، ہم نے ان سب کو تباہ کر دیا. And we have shown the ayat in various ways that they might return. اور ہم نے اپنی نشانیاں طرح طرح سے بتائی ہے ان کو، شاید کہ یہ پلٹ کے آئیں. الحسن البصری رحمہ اللہ said، الحسن البصری جو ہے انہوں نے کہا this means the victory of Islam over disbelief، کفر کے اوپر اسلام کی فتح. The meaning is، اس کا مطلب ہے do they not learn a lesson from the fact that Allah supported those believers against their enemies. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا انہوں نے اپنا سبق سیکھا نہیں ابھی؟ اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ حقیقت جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے کیا کہ اللہ نے کس طرح سے مومن بندوں کو سپورٹ کیا اور ان کے دشمنوں کے خلاف He destroyed the disbelieving nations. اللہ نے جتنے بھی مطلب جو کفار کے مطلب جو نیشنز تھے، قومیں تھی، ان کو تباہ و برباد کر دیا. ایول ڈوئنگ ٹاؤن شپس، اور جو بھی بری مطلب کام کر رہے تھے، بہت ہی شیطنت جہاں پھیلی ہوئی تھی، گندگیاں، ان شہروں کو بھی برباد کر دیا اللہ نے. اینڈ ہی سیوڈ ہز بلیونگ سرونٹس. اور اس میں چاہے چند 4-5 ہی کیوں نہ ہو اگر مومن بندے، تو اللہ نے ان کو برابر بچایا. پورے شہر کو، پوری بستی کو برباد کیا، لیکن ان تھوڑی سے بندوں کو بچایا جو کہ مومن تھے. سو اللہ says افاہم الغالبون، از اٹ دین دے ہو ول اوور کم، تو کیا وہ سمجھ رہے ہیں وہ ہے جو غالب آئیں گے؟ میننگ آن دا کانٹرری دے آر دا ونز ہو ول بی اوور کم، ہو ول بی ڈیفیٹڈ، ہیوملیٹڈ اینڈ براٹ لو. بلکہ الٹ ہوگا اس کا کہ وہ ہے جن پہ غالب آئیں گے مومن، جو کہ پوری طرح بری طرح ہاریں گے، جو بہت ہی ذلیل و خوار و بے عزت ہوں گے، اور بہت ہی ان کو نیچا دکھایا جائے گا، ان کو نیچا کر دیا جائے گا. قل انما انذرکم بالوحی،
Say, I warn you only by the revelation. اور کہو ان سے کہ میں تو وحی کے ذریعے تمہیں ڈرا رہا ہوں, تمہیں دھمکا رہا ہوں. Meaning I only convey to you the warning of Allah's punishment and vengeance. میں جو تمہیں خبردار کر رہا ہوں وہ صرف ایک میسج ہے جو اللہ کا, کہ اللہ کا غضب, غصہ اور اس کا بدلہ, اس سے میں تم کو ڈرا رہا ہوں. And this is no more than that which Allah reveals to me. اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بولتا, جو اللہ مجھے وہی کرتا ہے میں صرف وہی بولتا ہوں. But this is of no benefit to the one whom Allah has made blind. لیکن جس کو اللہ نے اندھا بنا دیا ہے روحانی طور پر, تو اس کے لیے تو یہ کوئی بھی بات اس کے لیے فائدہ کارک ہے نہیں, یعنی کہ اس پہ کوئی نفع اس کے لیے ہے نہیں. And has put a seal over his hearing and his heart. اور اللہ نے اس کے کانوں کے اوپر ایک مہر لگا دیے, سیل لگا دیے, اور اس کے دل پر بھی. He says, وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ. But the deaf will not hear the call even when they are warned. تو چاہے کسی کو بہت ہی تم ڈراؤ, دھمکاؤ, وارننگ دو, لیکن جو بہرا ہے روحانی طور پر اس کو سنا ہی نہیں دے رہا ہے نا, وہ سن ہی نہیں رہا. تو جب سن نہیں رہا تو بولو گھر یہ تو مسلمان ہے, پیدائشی مسلمان ہے یہ تو بھی ہاں تو بھی اس لیے کہ اس کے کان پہ بہراپن ڈال دیا اللہ نے. اب وہ نہیں سنے گا, نہ قرآن, نہ نصیحت, نہ کچھ, نہ وارننگ. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. And if a breath of the torment of your Lord touches them, they will surely cry, woe unto us, indeed we have been wrongdoers. اور ایک بھپکا تمہارے رب کے عذاب کا اگر ان کو چھوا تو یقیناً وہ روئیں گے, چلائیں گے اور کہیں گے تباہ اور برباد ہو جائے ہم, یقیناً ہم ہی تھے ظالمین, رانگ ڈوئرز, غلط کام کرنے والے. If these disbelievers were affected by the slightest touch of Allah's punishment, ان کافروں کو, ان مشرکوں کو اللہ کے عذاب کا ایک سلائٹسٹ ٹچ, ایک چھوٹا سا ایک چھوئے گا, خالی وہ عذاب ذرا سا ہی چھوئے گا کافروں کو, تو ان کے اوپر سوچو کیا بیتے گی. They would confess their sins. وہ لوگ فوراً اپنے گناہ کو قبول کر لیں گے, and admit, اور اس چیز کی حامی بھریں گے, that they had wronged themselves in this world, کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے بہت سارا غلط کیا, ہم نے بہت ظلم کیا, ظالمین تھے ہم. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. And we shall set up balances of justice. اور ہم سب طرف لگا دیں گے بیلنسز, اسکیلز, جسٹس کے, ترازو, عدل اور انصاف کے, آن دا ڈے آف ریزریکشن, قیامت کے دن. Then none will be dealt with unjustly in anything. اور کسی کے ساتھ بھی رتی بھر بھی ناانصافی نہیں ہوگی. Meaning we shall set up the balances of justice on the day of resurrection. قیامت کے دن ہم ان بیلنسز کو, ان اسکیلز کو, ان ترازوؤں کو, جسٹس کے, عدل اور انصاف کے جو ہے ان کو پورا سیٹ کر دیں گے, سیٹ اپ کریں گے وہاں. The majority of scholars state that it is one balance. ہوگی تو ایک ہی بیلنس ہوگا, ایک ہی اسکیل, ایک ہی ترازو. لیکن and the plural form is used here. اور اس کی جمع کا جو مطلب اس میں یوز کیا گیا ہے plural, وہ ہے to reflect the large number of deeds. بہت سارے اعمال ہیں نا, اچھے برے, بہت سارے زندگی بھر کے, which will be weighed therein. اس کے اندر اس کا وزن کیا جائے گا, تولا جائے گا, ماپا جائے گا. تولنا, ناپنا, یہ سب ہوگا. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Then none will be dealt with unjustly in anything. کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. And if there be the weight of a mustard seed, لیکن ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کا وزن ہوگا,
خواہ وہ گڈ ہو یا بیڈ، نیکی ہو یا بدی. وی ول برنگ اٹ، ہم اس کو لے آئیں گے. اینڈ سفیشینٹ آر وی ٹو ٹیک اکاؤنٹ، اور کافی ہے ہم حساب لینے کے لیے. ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے، نہ ہم کو کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ لوگوں کی ضرورت ہے، کسی کی بھی ضرورت ہے، اکاؤنٹنٹ کی کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم کو، کیلکولیٹر کی بھی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہم کو. دس از لائک دا آیت، جیسے کہ سورہ نمبر 18 سورہ الکہف آیت نمبر 49، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا and your Lord treats no one with an injustice، اور تمہارا رب کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بھی. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. یہ سورہ نساء یعنی سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 40 تھی. Surely یقیناً اللہ wrongs not even of the weight of speck of dust. ایک ریت کی کण، ریت کی باریک سی کण کے برابر بھی اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا اگر ایک ریت کی کण کے برابر کا وزن ہوا اچھا یا برا. بٹ اف دیر از اینی گڈ، اور اس میں اگر کوئی بھلائی ہوگی، ہی ڈبلز اٹ، اللہ اس کو دگنا کر دے گا. بھلائی کو اللہ دگنا کرتا ہے. اینڈ گیوز فرام ہم اے گریٹ ریوارڈ، اور اپنے پاس سے ایک بہت بڑا انعام اس کو عطا کرتا ہے. تو اللہ کی طرف سے انعام بھی بہت بڑا، مگر وہ نیکی کرنے والے کے لیے. کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو کمانا ہے، گنوانا نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، تو یہاں پر اچھے بیج ڈالو گے تو وہاں پر اچھی فصل کاٹو گے. لیکن یہاں پر تم نے گندا خراب بیج ڈالا ہے تو پھر آخرت میں تم سوچ لو کہ فصل کیسی کاٹو گے. ہر چیز کو دماغ میں رکھو. برائیاں کما کما کے اللہ سے غلط توقع مت رکھو کہ اللہ سے بہت بڑا انعام ملے گا. پھر آیت نمبر 31 جو کہ سورہ لقمان، اور آیت نمبر 16 جس میں کہ لقمان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور ان کی نصیحت کتنی زبردست ہوگی جو اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کیا ہے. یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. لطیف خبیر. او مائی سن، اے میرے بیٹے، یا بنیا بڑی پیار کی زبان. if it be equal to the weight of a grain of mustard seed، کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر کا وزن اگر ہوا اس کے برابر کا، and though it be in a rock، اور سوچو کہ وہ ایک بڑا راک ہے، پتھر ہے، اس کی چیری جو ہے اس کے اندر بیچ میں جا کے وہ رائی جو ہے گر گئی. اور ان دا ہیونس اور ان دا ارتھ، یا پھر آسمان میں ہے کہیں، یا پھر کہیں زمین میں ہے. بول رہے ہیں نا یہ لقمان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. تو وہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ اگر وہ ایک بڑے پتھر کے درمیان میں اس کا جو چیر ہے، چیری اس کے بیچ میں جا کے گری ہے اگر رائی، تو اللہ اس کو باہر لے آئے گا. اللہ ول برنگ اٹ، چاہے آسمانوں میں ہو زمین میں ہو، اللہ ول برنگ اٹ فورتھ، اللہ اس کو سامنے لے آئے گا. سوچو تھوڑی سی شبنم، تھوڑی سی سورج کی لائٹ اگر اس کو ملے گی تو وہ وہاں پر اگنا شروع ہو جائے گی، اور وہ کیچ کرتی ہے. پلانٹ ہمیشہ کیچ کرتے ہیں سورج کی لائٹ کو، وہ سورج کی لائٹ کے ڈائریکشن میں باہر نکلتے ہیں. تو اب وہ چیروٹے کے اندر سے وہ رائی کا جھاڑ جو ہے، مطلب جو اس کا جو اگنا ہے 2 پتی، پھر وہ پتلی پتلی وہ جو رائی کا جو سرسوں کا وہ باہر نکلا. اب جب باہر نکلا تو پتہ چلا وہ یہاں رائی تھی. اللہ نے مثال کتنی زبردست دیا ہے.
پتہ چل گیا نا پتھر کے بیچ میں چیری کے بیچ میں ایک رائی پڑی ہوئی تھی. تو اللہ ایسے ہی سب کے گناہ ہو کہ بھلائی ہو سب کو لے آئے گا سامنے. ویریلی اللہ از سٹل ویل اویئر، کیونکہ اللہ لطیف خبیر ہے، اس کو ہر چیز کا باریک بین ہے وہ، اور بہت ہی خبر رکھنے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا، اس سے کوئی چیز مس نہیں ہوتی. ان دا ٹو صحیح، اور دونوں ہی صحیح میں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، it was recorded that Abu Huraira radiyallahu an said that the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said کہ یہ ابو ہریرہ جو ہے انہوں نے یہ حدیث جو ہے انہوں نے کوٹ کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. Two words which are light on the tongue. دو ایسے الفاظ جو کہ زبان پر بہت ہی ہلکے، heavy in the balance، ترازو میں، اسکیل میں، بیلنس میں بہت وزنی. And beloved to الرحمن، اور الرحمن کو بہت ہی پیارے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. Glory and praise be to Allah, glory be to Allah the Almighty. کہ تمام جو تعریفیں ہیں، پاک ہے اللہ ہر چیز سے، اور تمام تعریف اسی کی ہے، اور تمام چیز، تمام ہر چیز سے پاک ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ جو ہے پاک بھی ہے اور عظیم ہے، العظیم. تو العظیم یعنی آل مائٹی، زبردست. Imam Ahmad rahimahullah also recorded that Aisha radiyallahu anha said that one of the companions of the Messenger of Allah sat down before him and said کہ انہوں نے، حضرت عائشہ نے یہ حدیث بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے ایک صحابی میں سے کوئی آئے اور وہاں بیٹھے آ کر ان کے پاس اور ان سے کہا، او میسنجر آف اللہ، یا رسول اللہ، I have two slaves who lie to me. میرے پاس دو نوکر ہیں، غلام، اور وہ مجھ سے جھوٹ بولا کرتے ہیں. betray me، مجھے دھوکہ دیتے ہیں. and disobey me، اور میری نافرمانی کرتے ہیں. and I hit them، اور میں انہیں مارتا ہوں. and insult them، میں ان کی بے عزتیاں کرتا ہوں. how do I stand with regard to them؟ تو اب میں اس معاملے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں یعنی ان کا آخرت کے اندر ان کے ساتھ یعنی کہ میرا کیا معاملہ ہوگا، یعنی میں کہاں کھڑا ہوں گا. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said يحسبوا ما خانوكا وعصوكا وكذبوكا وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. The extent to which they betrayed you، کہ انہوں نے جتنا بڑا تمہیں دھوکہ دیا، disobeyed you، تمہاری نافرمانی کی، and lied to you، تم سے جھوٹ کہا، will be measured against the punishment you meted out to them. تو تمہارا جو ان کو سزا دینا ہے، عذاب دینا، اس کو اور ان کی نافرمانی، ان کا دھوکہ، ان کا جھوٹ کو تولا جائے گا، ماپا جائے گا، تولا جائے گا. If your punishment was commensurate with their misconduct, then you will be equal. اور اگر تمہاری سزا ان کا جو بھی جو ہے مطلب برے جو کنڈکٹ، اخلاق، تو وہ برابر اگر ہو گئے تو پھر you will be equal، تو تم برابر ہو جاؤ گے ان کے، and you will not have anything counted for you or against you. تو تمہارے لیے یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ بھئی تم مطلب کہ تمہارے خلاف کوئی چیز ہو، اور یا پھر تمہارے لیے کوئی ہو کہ تم کو اپنے پاس سے کچھ دینا پڑے. If your punishment of them was less، لیکن اگر تمہاری سزا کمتی تھی، then that what they deserved for their misconduct، کیونکہ انہوں نے جو جیسے اخلاق کیے اس کے وجہ سے اگر تمہاری سزا کم تھی اس سے،
then this will be count in your favor. تو یہ تمہارے فیور میں ہوگا کیونکہ اب ان کی نیکی تم کو دے دی جائے گی، تمہاری بدی ان کو دے دی جائے گی. If your punishment of them was more than what they deserved for their misconduct, then Allah will take what is due to them from you. اور اگر تمہاری سزا جو ہے وہ زیادہ تھی، جتنا کہ ان کو سزا دینا چاہیے تھا اس سے زیادہ دیا تم نے، تو پھر اللہ جو بھی اس کا ڈیو بنتا ہے کہ بھئی ابھی اتنا تمہارے اچھے اعمال لے کے ان کو دینا پڑے گا. Then the man started to weep before the messenger of Allah. تو وہ شخص، وہ صحابی جو ہے وہ رونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. And the messenger of Allah asked, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما لہو لا یقرأ کتاب اللہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ What is the matter with him? Has he not read the words of Allah؟ کیا اللہ کی کتاب نہیں پڑھی؟ اور یہ وہی آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. And we shall set up balances of justice on the day of resurrection. قیامت کے دن ہم اپنے ترازو، اپنے بیلنس، اسکیل سب جما دیں گے، سیٹ اپ کر دیں گے جو مطلب جسٹس کے ہیں، یعنی کہ مطلب عدل اور انصاف کے. then none will be dealt with unjustly in anything. کسی کے ساتھ بھی کوئی نا انصافی نہیں ہوگی. and if there be the weight of a mustard seed، اور اگر کہیں رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی وزن ہوگا، we will bring it، ہم اس کو لے آئیں گے سامنے. and sufficient are we to take account، اور ہم تو کافی ہیں بھئی حساب لینے کے لیے. the man said، تو اس شخص نے کہا، او میسنجر آف اللہ، یا رسول اللہ، I think there is nothing better than keeping away from these people، کہ اس سے بہتر کچھ نہیں کہ میں ان لوگوں سے دور رہوں. meaning his slaves، یعنی اپنے نوکروں سے، اپنے غلاموں سے وہ چاہ رہے کہ اب میں ان سے دوری اختیار کروں. تو اس نے کہا I call upon you، میں آپ کو مطلب یہاں پر گواہ بنا کر بلا رہا ہوں. I call upon you to bear witness that they are all free، اور میں نے آپ کو یہاں پر گواہ بنایا ہے تاکہ آپ کے سامنے میں نے ان سب غلاموں کو، ان دونوں غلاموں کو آزاد کیا. غلام کو آزاد کرنا تو بہت بڑی نیکی ہوتی تھی نا، تو اب اس نے ڈر کے مارے سوچو دونوں غلام کو آزاد کر دیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.